آج کل آسٹرچ کی پاپولیشن پاکستان میں بہت کم ہو گئی ہے، کیونکہ جب اس کی امپورٹ بند ہوئی 2018-19 میں، تو اس پر کووڈ بھی آ گیا، تو اب دنیا بھر میں اس کی سپلائی بہت کم ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے اس کی پرائسز اوپر جا رہی ہیں۔ ایک تو یہ وجہ ہے، دوسرا کہ یہاں پاکستان میں لوکل لیول پہ بریڈنگ کو پروموٹ نہیں کیا گیا۔ ہم نے بڑی کوشش کی کہ لوگ بریڈنگ پہ آئیں، لیکن چونکہ بریڈنگ کا پروسیس کو 3-4 سال لمبا ہوتا ہے، تو اس لیے عام فارمر اس میں نہیں آتا، یا لوگ ہمارے یہاں شارٹ کٹ کی تلاش میں رہتے ہیں۔ پھر جو گورنمنٹ لیول پہ پنجاب میں ایک پروجیکٹ شروع کیا گیا تھا، آسٹرچ فارمنگ ان پنجاب، وہ بیسیکلی میٹ کی پروموشن کے لیے تھا، اور وہ اس لحاظ سے کامیاب تھا کہ ایک تو کم وقت میں 450 فارمز اس میں بن گئے، میٹ کے لیے برڈز تیار ہو گئے، لوگوں کو اویئرنیس آ گئی، لوگ اس کی پالنا سمجھ گئے، اور بہت سارے لوگوں کو اس پہ لاس بھی ہوا، کیونکہ جب گورنمنٹ چلی گئی تھی لاسٹ 2018 میں، تو اس کے بعد سے وہ جو پالیسی تھی ایک دم رک گئی، کچھ لوگوں کو سبسڈی نہیں ملی، اور کئی مسائل آ گئے، نئی گورنمنٹ ان پالیسیز کا تسلسل نہ کر سکی۔ تو یہ بیسک وجوہات تھی جس کی وجہ سے اس کی پاپولیشن نیچے آ گئی تھی۔ سندھ گورنمنٹ نے بھی اس پہ اسٹیپ اٹھایا، لیکن جس دن سندھ میں فارم کی اوپننگ ہوئی، اس سے کوئی 2 دن کے بعد کووڈ ڈکلیئر ہو گیا، اور وہ ساری چیزیں وہیں رک گئیں، اور ساری چیزیں ریورس جانا شروع ہو گئی۔ اب جو ہے دوبارہ سے اگر اس کو کھڑا کرنا ہے، تو یہاں پہ بریڈنگ فارمز بشک تھوڑے سے ہوں۔ پاکستان میں اگر صرف 1000 بریڈنگ برڈ کھڑا ہوا ہو، یا 500 برڈ کے 2 بریڈنگ فارم بن جائیں، صرف 500 برڈ، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ دوبارہ سے آسٹرچ انڈسٹری کا ریوائول ہو سکتا ہے۔ ایران نے جو پوری اپنی انڈسٹری ڈیولپ کی ہے، انہوں نے صرف 500 کے قریب بریڈرز سے اس کو انیشیٹ کیا تھا، اور اس کو آج وہ ایک اچھے لیول، آج وہ دنیا میں دوسرے نمبر پہ آ چکے ہیں، اور آسٹرچ لیدر کی پروڈکشن میں میٹ جو ہے وہ ویسے ہی پروڈیوس ہو رہا ہے ان کے پاس، تو وہ دنیا میں دوسرے نمبر پہ آ چکے ہیں۔ تو پاکستان میں اس کا پوٹینشیل ہے، ایک ٹرائل بہت اچھے لیول پہ ہو چکا ہے، لوگوں کو اویئرنیس ہو چکی ہے، لوگ اس کی ڈو اور ڈونٹس کو سمجھ چکے ہیں۔ تو اب اس کو ایک دفعہ پھر سے ریکنسائل کر کے ساری چیزوں کو بالکل ایک نیوٹرلی اسیسمنٹ کی جائے کہ کہاں کہاں غلطیاں ہوئیں، کس جگہ پہ ان کو اگر ٹھیک کیا جا سکتا ہے، تو اس کو ممکن کیسے بنایا جا سکتا ہے، آسٹرچ فارمنگ یا کوئی اور ایسی فارمنگ جس سے پاکستان میں میٹ کی یا ہیلدی میٹ کی پروڈکشن بنے، جس کے اندر ایکسپورٹ پوٹینشیل بھی ہو، کہ ایسا گوشت جس کو باہر دنیا میں بھیجا جا سکے اور اچھے ریٹ پہ بک سکے، جس کی پروڈکٹ ویلیوبل ہوں، اور اس کی بیس پہ اس کو دوبارہ سے اس انڈسٹری کو کھڑا کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ دنیا بھر میں ایسا ہوتا رہا ہے کہ جب بھی یہ انڈسٹری کسی جگہ پہ شروع ہوئی، شروع میں نئے لوگ آ جاتے ہیں، اور ہر فارمنگ میں اسی طرح سے ہوتا ہے۔ جہاں تک یہ بات ہے کہ یہ 1.5 لاکھ کا ایک برڈ ہے، یا اس کی پرائس اتنی کیوں ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ سندھ میں جائیں تو 20 لاکھ کی بکری بھی ملتی ہے، 1.5 لاکھ روپے 2 لاکھ روپے کی عام بکریاں بھی ملتی ہیں۔ تو ایسا نہیں، یہ اگر اس کی ورتھ کو دیکھیں، اس کی میٹ کی کوانٹٹی کو دیکھیں، تو 2.5 سے 3 من کا جو ایک برڈ ہے وہ، اور وہ اگر بریڈر ہے، تو 1.5 لاکھ روپے اس کی مناسب ترین قیمت ہے۔ یہ 1.5 لاکھ روپے مناسب ترین قیمت ہے۔ ہاں اگر وہ صرف گوشت کا تھا، وہ بھی اس کا وزن بھی تقریباً اتنا ہی ہوتا ہے، وہ لاکھ کے، اب اس وقت وہ لاکھ کے اوپر نیچے ہونا چاہیے، 1,10,000 1,20,000 تک ہونا چاہیے، جو گوشت کے لیے تیار کیے گئے ہیں، اور جن کی عمر سال کے قریب ہے۔ اور جب یہ 2-3 سال کا ہو جاتا ہے، اس پہ کاسٹ فارمر کی بہت زیادہ آ جاتی ہے۔ اور لیکن یہ ہم بارہا کہتے رہے ہیں، ہماری 10-15-20 سال پرانی ویڈیوز بھی آپ دیکھ لیں، کہ اصل اس کا جو فاؤنڈیشن بنے گی وہ بریڈنگ کے ساتھ بنے گی، اور جو فارمرز اس میں آنا چاہیں، جو کمپنیز اس میں آنا چاہیں، جو گورنمنٹ کی پالیسیز ہو، اس کے بریڈنگ فارم کے حوالے سے ہونی چاہیے۔ جب تک بریڈنگ لوکل نہیں ہوگی، چوزا سستا نہیں ہوگا، لوکل چوزا آنا شروع ہو جائے، وہ بہت سستا پروڈیوس ہو سکتا ہے۔ اب امپورٹ بہت مہنگی ہو گئی ہے، اسپیشلی ڈالر کی جو ایکسچینج ریٹ بہت زیادہ بڑھنے کی وجہ سے امپورٹ بہت زیادہ مہنگی ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے چوزا 30,000 تک جا کے پہنچ گیا ہے۔ تو اس لیے اس کو اگر کوئی ایسی پالیسی بنائی جائے، تو یہ ممکن ہو سکتا ہے پاکستان میں کہ یہ کم پرائس میں چوزے یہاں پہ پروڈیوس ہوں، اور پھر اس کو آگے بریڈنگ کے لیے تیار کیا جائے۔ شکریہ۔